أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب التوحید 32واں باب 32. کتاب التوحید، اس کے مؤلف ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1206 ہجری میں 1206، اور جو موجودہ سعودی حکومت ہے ان کا آغاز جس شخصیت سے ہوا اس کے ساتھ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، آپ حکومت قائم کریں، لیکن آپ نے ہمارا یہ ساتھ دینا ہے کہ حکومت شریعت کے مطابق ہو، توحید کے مطابق ہو، حکومت قائم کر کے اللہ کی شریعت نافذ کی جائے۔ تو بڑا ہی بابرکت یہ اتحاد ثابت ہوا، ابھی تک یہ حکومت قائم ہے اور الحمدللہ توحید موجود ہے، شرک نہیں ہے۔ باقی اخطاء موجود ہوتی ہیں، بسا اوقات ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی کئی دفعہ رہتی ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل اصلاح فرمائے، لیکن بہرحال کم از کم شرک موجود نہیں ہے۔ تو کتاب التوحید 32واں باب، باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ تو آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ توکل کے بارے میں۔ اس سے پہلا باب کس کے بارے میں تھا؟ خوف کے بارے میں۔ اور اس سے پہلا باب کس بارے میں تھا؟ محبت کے بارے میں۔ اور یہ تینوں کون سی عبادات ہیں؟ قلبی عبادات، دلی عبادات۔ اور خوف کے بعد توکل کا باب ذکر کرنا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا اسے غیر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، غیر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا۔ آپ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے 2910 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں ایک جگہ قیلولہ کیا، دوپہر کے وقت آرام کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے ٹھہرے اور صحابہ کرام سائے کی تلاش میں دائیں بائیں نکل گئے۔ پھر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ آؤ۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، جمع ہوئے، تو آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا یہ آدمی جب کہ میں سویا ہوا تھا تب آیا، اس نے میری تلوار پکڑی، تلوار نیام سے باہر نکالی اور تلوار میرے اوپر سونت لی، ننگی تلوار، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ من یمنعک منی، تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے توکل۔ ننگی تلوار اس آدمی نے پکڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے من یمنعک منی، کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور آپ بڑے اعتماد سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، توکل کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ، کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ تیسری بار پھر اس نے کہا من یمنعک منی، اور آپ نے پھر کہا اللہ مجھے بچائے گا، حتیٰ کہ اس آدمی پہ آپ کا روب طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، اور پھر اس نے معذرت کی، آپ سے معافی مانگی۔ تو یہ ہے کہ جب توکل صحیح معنوں میں ہوگا تو دل میں غیر اللہ کا خوف باقی نہیں رہے گا۔ تو باب کیا ہے جی؟
باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پہ باب بنایا ہے کس کو، عنوان بنایا ہے کس کو، قرآن کریم کی آیت کو، سورہ مائدہ آیت نمبر 23 اس آیت کا سیاق و سباق اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس آیت کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے ارض مقدس میں جانے کا، سرزمین شام میں جانے کا، جہاد کرتے ہوئے داخل ہوں گے، اللہ ہمیں غلبہ دے گا، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ان فیہا قوما جبارین، یہاں پہ بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، طاقتور قسم کے لوگ ہیں، تو ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں اگر وہ نکل کے چلے جائیں، شہر چھوڑ کے چلے جائیں، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، انعم اللہ علیہما ہی ہے نا، تو دو آدمیوں نے کہا، ان دو آدمیوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، اللہ پہ توکل کرو، اور کہا کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پہ تم توکل کرو اگر تم ہو ایمان لانے والے، یعنی کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، اللہ فتح دے گا۔ تو یہاں پہ علی اللہ، علی حرف جار اور لفظ اللہ کیا ہے؟ مجرور۔ جار مجرور کی عربی گرامر کے لحاظ سے جگہ کہاں بنتی ہے؟ یہاں توکلوا کے بعد، یعنی کہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ فتوکلوا علی اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم بھروسہ کرو علی اللہ، اللہ پہ، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ لیکن کیا کیا گیا؟ علی اللہ کو پہلے لایا گیا۔ تو عربی زبان کے قواعد سے، ضابطوں اور اصولوں سے جو لوگ واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس سے کون سا معنی پیدا ہوتا ہے؟ حصر کا، یعنی کہ اب معنی کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہی پہ توکل کرو، اللہ ہی پہ بھروسہ کرو، اللہ ہی پہ اعتماد کرو۔ یہ ہی کا معنی کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ اللہ پہلے آ گیا۔ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، ایاک نعبد، وہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہی کا ترجمہ کہاں سے پیدا ہوا جی؟ کیونکہ عربی گرامر کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، لیکن کا جو ہے اس کو پہلے لایا گیا، کا، اور کا چونکہ اکیلا وہ مناسب نہیں رہے گا، اس لیے اس کے ساتھ پھر کیا لایا گیا؟ ایا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ ایاک نعبد۔ تو جب آپ مفعول کو پہلے لے آئے ہیں تو ترجمہ کیا بن گیا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، حصر کا معنی پیدا ہو گیا۔ یہی انداز یہاں پہ ہے، اللہ ہی پہ توکل کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ توکل میں کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، اللہ ہی پہ توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تب معتبر ہے، تب قابل قبول ہے جب کہ توکل صرف ایک اللہ پہ ہو۔ اگر کوئی اللہ پہ توکل نہیں کرتا یا اللہ کے ساتھ توکل میں اوروں کو شریک کرتا ہے تو وہ ایمان کی دولت سے یا مکمل محروم ہے یا اس کا ایمان ناقص ہے توکل کے اعتبار سے، کیونکہ توکل کی 3 اقسام ہیں۔ توکل کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ پہلی قسم کہ کوئی کسی پہ دلی طور پہ اعتماد کرے اس حد تک کہ وہ یہ نظریہ رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ نفع دینا اور نقصان پہنچانا اسی کے ہاتھ میں ہے،
یہ توکل اگر اللہ پہ ہوگا تو یہ توحید ہے اور یہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں آیت نمبر 123 میں 1 2 3 فَاعْبُدْهُ پس اللہ کی عبادت کیجیے وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ اور اسی پہ بھروسہ کیجیے، اعتماد کیجیے، توکل کیجیے. تو اللہ نے توکل کا یہاں پہ حکم دیا ہے، اور یہ توکل جب اللہ پہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159 کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ توکل کرنے والوں سے. اور جب یہ توکل ہو تو انسان پہ شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا غلبہ ان پہ نہیں ہوتا جو ایمان لانے والے ہوں اور جو صرف اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہوں. یہ والا توکل اگر اس میں کچھ بھی حصہ ہو غیر اللہ کے لیے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا. جیسا کہ ان پہ توکل کرنا جو قبروں میں مدفون ہیں، یا توکل کرنا کسی ایسے شخص پہ جو موجود نہیں ہے، غائب ہے اور کوئی ظاہری رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یا توکل کرنا اس پہ جو زندہ ہے، موجود ہے، لیکن ان امور میں جن امور میں انسان کو اللہ نے طاقت اور قدرت نہیں دی. مثال کے طور پہ رزق لینے کے لیے توکل کرنا کن پہ؟ قبر والوں پہ. یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا. توکل کی دوسری قسم کہ دلی اعتماد، دلی بھروسہ غیر اللہ پہ رکھنا، رزق کے معاملے میں، دنیاوی امور کے معاملے میں، لیکن متوکل علیہ پہ یہ بھروسہ اس اعتبار سے ہو کہ وہ سبب ہے، نہ یہ کہ وہ مسبب ہے. یہ شرک اصغر ہے. کیا فرق سمجھے ہیں پہلی قسم میں دوسری قسم میں؟ پہلی قسم میں دلی اعتماد، دلی بھروسہ جس پہ ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسبب ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، فائدہ دینے والا وہی، نقصان پہنچانے والا وہی، اور دلی اعتماد ہے آپ کا اس کے اوپر. اور دوسری قسم میں کیا ہے کہ آپ کا دلی اعتماد ہے کسی پہ، لیکن اس کو آپ نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، اس کو آپ مسبب نہیں سمجھتے، بلکہ کیا سمجھتے ہیں؟ سبب ہے، کہ اصل اللہ ہے اور اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، میرا کام یہ کرے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ مسبب ہے، بلکہ اس لیے کہ کیا ہے؟ سبب ہے. مثال کے طور پہ آپ شادی کر چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ کسی ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، دلی بھروسہ، لیکن سمجھتے اس کو کیا ہے؟ سبب. تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے.
ابھی تیسری قسم جب آپ جان لیں گے پھر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ آپ اعتماد کرتے ہیں، یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا دلی اعتماد، دھیان سے، یہاں پہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اعتماد۔ آپ اعتماد کرتے ہیں کسی مخلوق پہ جو زندہ ہے، اعتماد آپ کرتے ہیں اس معاملے میں جس معاملے میں انسان کو اللہ نے قدرت دی ہوئی ہے۔ اور یہ اعتماد اس اعتبار سے ہے کہ وہ سبب ہے نہ کہ مسبب۔ اس کی مثال کیا ہوگی کہ اولاد لینے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن دلی اعتماد کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ تو یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل درست ہے۔ تو یہ ہوئی توکل کی 3 اقسام۔ تو اب آئیں اس آیت کی طرف جو باب ہے، جو عنوان ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ہی پہ توکل کرو، یعنی کہ غیر اللہ پہ توکل نہ کرو۔ اب اگر کوئی غیر اللہ پہ توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اس بنیاد پہ کہ اس کو مسبب سمجھتا ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے کسی قبر والے کو، تو یہ توکل کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا، اور ایسا شخص ایمان کی دولت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دلی اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور پہ، لیکن اس بنیاد پہ کہ وہ سبب ہے، مسبب نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس سبب کو اختیار کرتے ہیں جس کو اللہ نے کسی چیز کے حصول میں سبب بنایا ہے، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں سبب کی حد تک، اور سمجھتے ہیں کہ اصل کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہ توکل ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ توکل کی ذرا تعریف نوٹ کیجئے گا۔ صدق اعتماد القلب علی اللہ، صدق اعتماد القلب علی اللہ فی استجلاب المنافع ودفع المضار مع فعل الاسباب۔ کیا اس کا مفہوم ہے جی؟ کہ کوئی منفعت لینے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت پہ دلی اعتماد رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا۔ توکل میں بنیادی چیزیں کتنی ہو گئیں؟ 2۔ نمبر 1 دلی اعتماد کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ نمبر 2 اس منفعت کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ آپ دیکھیں سیدہ مریم جب حمل کی حالت میں تھیں تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ آپ کھجور کے درخت کے تنے کو حرکت دیں۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ سیدہ مریم سے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ درخت آپ کے اوپر کیا گرائے گا؟ تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ اچھا، یہ کھجوریں اللہ رب العزت درخت کو ہلائے بغیر بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ سبب اختیار کریں، حرکت کریں، حرکت دیں۔
کیا سیدہ مریم کھجور کے درخت کو حرکت دے سکتی ہیں؟ وہ بھی حمل کی حالت میں، اتنی طاقت ہے ان میں؟ کہاں اتنی طاقت ہے؟ لیکن سبب اختیار کریں، تھوڑا بہت آپ نے حرکت دینی ہے، باقی کام اللہ کرے گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اسباب اختیار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ بدر کی لڑائی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، وہ کیا ہے؟ سبب۔ اسلحہ جو موجود تھا اس کو ساتھ لیا، وہ کیا ہے؟ سبب۔ لیکن دلی بھروسہ کس پہ تھا کہ فتح کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ آج کل کے صوفی لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، درباروں پہ، آستانوں پہ، مزاروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، تگ و دو نہیں کرتے، اللہ رزق دے گا جی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توکل نہیں، یہ تواکل ہے، یہ جعلی توکل ہے۔ شرعی توکل کیا ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن بھروسہ سبب پہ نہ ہو، بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ رب العزت پہ ہو۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وقولہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 سوائے اس کے نہیں مومن وہ ہیں، یہ انما بھی یہ حصر کے لیے ہے، یعنی کہ ان کے علاوہ کوئی حقیقی مومن نہیں۔ حقیقی مومن وہ ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جائیں، یہ علامات پائی جائیں، جن میں یہ خوبیاں پائی جائیں۔ اللہ نے یہاں پہ 5 خوبیاں ذکر کی ہیں، جن میں 5 خوبیاں پائی جائیں یہ حقیقی مومن ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون، سوائے اس کے نہیں مومن وہ ہیں۔ پہلی خوبی ان میں کیا پائی جائے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، دہل جائیں، خوفزدہ ہو جائیں۔ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہو، اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہو، اللہ کے احکام کا تذکرہ ہو، تو جن کے دلوں میں رب کا خوف ہوگا یہ ہیں ایمان والے۔ تو یہ پہلی خوبی، پہلا وصف، پہلی علامت ہے ایمان والوں کی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ پہ یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے اور آپ کا ایمان نہ بڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ جیسے مومن ہونا چاہیے آپ ویسے نہیں بن سکے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے۔ جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان بڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے، اور گناہ کرنے سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان ایک لیول پہ رہتا ہے، اور یہ کہ ہمارا ایمان جبریل علیہ السلام کی طرح ہے، ابو بکر صدیق کی طرح ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں جو حنفی علماء کرام ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا، ایک لیول پہ رہتا ہے۔ جبکہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، کئی ایک احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور یہ خود ہم محسوس کرتے ہیں، میں اور آپ۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہم محسوس نہیں کرتے کہ ایمان میں کمی آ گئی ہے؟ اور جب آتا ہے رمضان، خصوصاً آخری 10 راتیں، اور آپ لمبی لمبی تہجد اور تراویح پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ میرا ایمان بڑھ چکا ہے، میں اللہ کے قریب ہو چکا ہوں؟ محسوس کرتے ہی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں ہم۔
وعلی ربہم یتوکلون، یہ تیسری صفت ہے، تیسری خوبی ہے، تیسری علامت ہے حقیقی ایمان والوں کی کہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیے علی ربہم پہلے آیا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، بلکہ کیا کہا گیا وَعَلَىٰ، کہ صرف اور صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ دیکھیے توکل میں کسی اور کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کتنی خوبیاں ہو گئیں؟ تین۔ چوتھے نمبر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال ہم نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پانچ ہو گئیں۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے مومن۔ تو امام صاحب اس آیت کو یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تیسری خوبی کی وجہ سے۔ تیسری خوبی کیا؟ وعلی ربہم یتوکلون، کہ صرف اپنے رب پہ وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے بعد وقولہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، یہ سورہ انفال آیت نمبر 64 64۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کس سے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ حسب کا معنی کیا؟ کافی کا، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے لیے بھی کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ یہاں پہ ومن، یہ جو واو ہے، اس واو کا عطف کس پہ ڈالا گیا ہے؟ یعنی کہ من کا واو کے ذریعے عطف کس کے اوپر ڈالا گیا ہے؟ کاف کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ کاف کے اوپر، کہ آپ کے لیے بھی اللہ کافی، اور جو آپ پہ اور جو ایمان لانے والے آپ کے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہ ہے اس آیت کی درست تفسیر۔ اور ایک اس کی غلط تفسیر ہے، مرجو تفسیر ہے، ضعیف تفسیر ہے۔ وہ کیا؟ کہ واو کے ذریعے من کا عطف ڈالا جائے کس کے اوپر؟ لفظ اللہ پہ، یعنی کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں وہ کافی ہیں۔ کافی کون ہوئے؟ ایک نہیں، پہلی تفسیر کے مطابق کافی کون تھا؟ ایک۔ کون؟ اللہ۔ کن کے لیے کافی تھا؟ اللہ کے رسول کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی۔ جن کے لیے کافی تھا وہ کتنے؟ دو۔ اور جو کافی ہے وہ کتنے؟ وہ ایک۔ وہ کون؟ اللہ۔ دوسری تفسیر جو کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جن کے لیے کافی ہے وہ ایک ہی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے کافی کون کون؟ اللہ بھی اور ایمان والے بھی۔ تو ایمان والے اللہ کے شریک ہو گئے کس معاملے میں؟ کافی ہونے کے معاملے میں۔ یہ تفسیر غلط ہے۔ یہ تفسیر کیا ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ زاد المعاد، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یعنی کہ خیر العباد، بندوں میں سے سب سے افضل بندے، ہدی سیرت، یعنی کہ سب سے افضل انسان کی سیرت کے بارے میں یہ کتاب ہے زاد المعاد۔ اس میں جب انہوں نے یہ آیت ذکر کی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ واو کا عطف ڈالیں کاف پہ، یعنی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی، اور ایمان والوں میں سے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی کون کافی؟ اللہ کافی۔ پھر انہوں نے دو اور قول بھی ذکر کیے۔
ان کا میں فی الحال تذکرہ نہیں کروں گا۔ پھر چوتھا قول ذکر کیا، کہتے ہیں وَهُوَ خَطَأٌ مِّن جِهَةِ الْمَعْنَىٰ، یہ چوتھا قول غلط ہے کس لحاظ سے؟ عربی لینگویج کے حساب سے نہیں، عربی گرامر کے لحاظ سے نہیں، بلکہ معنی کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے غلط ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن تَكُونَ مَن فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَطْفًا عَلَى اسْمِ اللَّهِ، کہ آپ یہ کہیں کہ من کا جو عطف ہے وہ لفظ اللہ پہ ہے، اور ایت کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا؟ حسبک اللہ و اتباعک، آپ کے لیے اللہ اور آپ کے پیروکار کافی ہیں۔ وَهَذَا وَإِنْ قَالَهُ بَعْضُ النَّاسِ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگرچہ یہ قول کچھ لوگوں نے کہا ہے، اس تفسیر کو کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے، فَهُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ، لیکن یہ صرف اور صرف غلط ہے، اس میں کچھ اور ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی گنجائش نہیں اس کے صحیح ہونے کی۔ لا يجوز حمل الآیت علیہ، اس آیت کا یہ معنی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جی؟ امام صاحب ہمیں دلیل سمجھائیں، دلیل سے بتائیں کہ کیوں یہ غلط ہے۔ اب ذرا دھیان سے کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَسْبَ وَالْكِفَایَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، کیونکہ کافی ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کہ ہم کہیں گے نا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بس اللہ ہی کافی کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں۔ کافی جو ہے یہ لفظ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ کالتوکل والتقوی والعبادہ، جیسا کہ توکل، تقوی اور عبادت۔ توکل کس پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ پہ۔ تقوی کس سے اختیار کرنا ہے؟ صرف اللہ سے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی۔ کہتے ہیں اب دلائل دینے لگے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں آیت نمبر 62 میں 62 میں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ یہ کافر اگر آپ سے سلو کرنا چاہیں تو آپ سلو کر لیں، معاہدہ کر لیں، اور اگر معاہدہ کر کے وہ آپ کو دھوکہ دیں گے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کے لیے کافی ہوگا کون؟ اللہ۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا اور آپ کے صحابہ کرام بھی آپ کے لیے کافی ہوں گے، کیا کہا؟ کون کافی ہوگا؟ صرف اللہ۔ اس کے بعد کہا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی نے آپ کی تائید کی ہے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے۔ غور کیجئے گا ذرا، تائید کی باری آئی تو کیا کہا گیا؟ آپ کی تائید کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور اللہ نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ذریعے، مدد بھیج کر، اور اللہ نے آپ کی تائید کی ہے مومنوں کے ذریعے۔ تائید کس کے ذریعے؟ مومنوں کے ذریعے بھی۔ لفظ تائید میں اللہ تعالیٰ نے شریک کر لیا کن کو؟ مومنوں کو۔ لیکن جب اس سے پہلے آیا کافی ہونے کا معاملہ تو فرمایا صرف اللہ کافی۔ وہاں پہ نہیں کہا کہ اللہ اور مومن کافی ہیں، یہ نہیں کہا اللہ اور ابو بکر کافی ہیں، یہ نہیں کہا اللہ اور عمر کافی ہیں، یعنی کہ کافی ہونے کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بولیے نہیں کر سکتے۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں وَأَثْنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالتَّوَكُّلِ مِنْ عِبَادِهِ حَيْثُ أَفْرَدُوهُ بِالْحَسْبِ، اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی، اہل توکل کی تعریف کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تنہا کافی جانتے ہیں اور کافی ہونے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 میں 173 کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جنگ احد کے بعد جب کافر چلے گئے مدینہ سے، آگے چل کر انہیں افسوس لگ گیا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کیے بغیر کیوں جا رہے ہیں، پھر واپس آنے لگے اور اپنی قوت کو جمع کرنے لگے اور پیغام بھیج دیا مدینہ میں کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کے اس پیغام نے مسلمانوں کو ایمان میں بڑھا دیا، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ ڈرے نہیں، انہوں نے ڈرانا چاہا لیکن مسلمان ایمان میں بڑھ گئے، اللہ پہ یقین ان کا بڑھ گیا۔ وقال، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا کہا صحابہ کرام نے؟ ہمارے لیے کون کافی ہے؟
یہ نہیں کہا ہمارے لیے اللہ اللہ کے رسول کافی ہیں، یہ نہیں کہا، غور کریں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں، کہا اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ تو نعم الوکیل، توکل کس پہ کیا؟ اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے۔ کافی کس کو قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ کو کافی قرار دیا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، امام ابن القیم، وَلَمْ يَقُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے رسول کافی ہیں، یہ نہیں کہا۔ اس کے بعد تیسری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اب آپ آ جائیں سورہ توبہ کی طرف، آیت نمبر 59 کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس مال پہ جو ان کو کس نے دیا؟ اللہ اور اللہ کے مال غنیمت میں سے جو مال ان کو اللہ کے رسول نے دے دیا، اس پہ راضی ہو جاتے۔ کون؟ صحابہ کرام، اور یہاں پہ مراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے۔ تو اگر وہ راضی ہو جاتے اس مال پہ جو ان کو دیا اللہ کے رسول نے دیا کی باری آئی تو کہا کس نے دیا؟ اللہ نے اور اللہ کے۔ غور کیجیے گا ذرا، دینے کے معاملے میں کہا گیا دینے والا کون؟ اللہ اور اللہ کے رسول، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول حیات تھے اور مال غنیمت جو ہے آپ ہی تقسیم کرتے تھے، تو آپ کو دینے والا قرار دیا گیا۔ فرمایا اگر یہ راضی ہو جاتے اس پہ جو ان کو دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، وقالوا، اور کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ یہ نہیں کہا ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں، یہ نہیں کہا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ آگے دیکھیں، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب ہمیں اللہ مزید دے گا اپنے فضل سے، اللہ دے گا اور اللہ کے رسول دیں گے۔ دینے کی باری آئی تو شروع کی آیت میں بھی اور آخر آیت میں بھی تذکرہ کیا کیا گیا؟ دینے والا کون؟ اللہ اور اللہ کے، کیونکہ اللہ کے رسول اس زمانے میں کیا تھے؟ حیات تھے، زندہ تھے، مال غنیمت دیتے تھے، تقسیم کرتے تھے، تو آپ کو دینے والا قرار دیا گیا۔ لیکن جب کہا گیا باری آئی حسبنا کی، تو کیا کہا گیا؟ صرف اللہ ہی کافی ہے۔ انا الی اللہ راغبون، دینے کا معاملہ تو ایک اور آیت میں بھی آیا ہے نا، سورہ حشر آیت نمبر سورہ حشر میں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ کیا کرو؟ تو اللہ کے رسول دینے والے ہیں، جب تک آپ حیات تھے دیتے تھے، مال دیتے تھے، شریعت کے احکام دیتے تھے، احادیث دیتے تھے، شریعت دیتے تھے۔ اب آپ آ جائیں ایک اور آیت کی طرف، سورہ زمر آیت نمبر 36 الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ کافی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو کافی ہونے کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ توکل میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ آیت اب ہماری کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی پیروکار ہیں ان کے لیے بھی کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ تو پھر توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3 تو اللہ کافی کس کے لیے ہے؟ کیوں جی؟ اس آیت کی روشنی میں سوال کر رہا ہوں، اللہ کس کے لیے کافی ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرے، یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جب آپ اللہ پہ توکل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ جملہ شرطیہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کر کے دیکھیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ بھی نکلا کہ جو اللہ پہ توکل کرنے کی بجائے غیر اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کو اس کے سپرد کر دے گا جس پہ وہ توکل کر رہا ہے۔ اللہ اس کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا، کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ امام صاحب اس کے بعد حدیث لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما سے قال انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، حسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کافی، نہ ہمارے لیے کافی ہے کون؟ اللہ، و نعم الوکیل، اور کتنا اچھا ہے الوکیل، کارساز، یعنی کتنا اچھا کارساز ہے وہ کون؟ اللہ تعالیٰ کا الوکیل، جس پہ توکل کیا جائے، جس پہ اعتماد کیا جائے، جس پہ بھروسہ کیا جائے، اپنے معاملات جس کے سپرد کر دیے جائیں۔ قالہا، یہ الفاظ کہے ابراہیم، کس نے؟ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے۔ کب؟ حین القی فی النار، جب ان کو ڈالا گیا آگ میں، جہنم میں، استغفر اللہ، جب ان کو ڈالا گیا فی النار، اس آگ میں جو کس نے جلائی تھی؟ نمرود نے۔ جب نمرود والی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تو یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے، اللہ کے عظیم نبی نے، اللہ کے خلیل نے۔ وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی الفاظ کہے اللہ کے دوسرے خلیل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حین قالوا، جب انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 173، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ کب کہے تھے؟ حین قالوا، جب انہوں نے کہا۔ کنہوں نے؟ لوگوں نے آ کے کیا پیغام دیا؟ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ احد کی لڑائی ہو چکی ہے، احد کی لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، اور ادھر مکہ کے مشرک بظاہر یہ جنگ جیت کر واپس جا رہے ہیں، بظاہر، لیکن جب وہ پہنچے آگے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم تو مسلمانوں کو ختم کیے بغیر جا رہے ہیں، ہمیں واپس جانا چاہیے، پھر حملہ کرنا چاہیے۔ یہ اطلاع پہنچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا نکلو میرے ساتھ۔ تو صحابہ کرام جب کہ زخمی تھے، پریشان تھے، اس کے باوجود نکلے آپ کے ساتھ، آپ کی اطاعت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ تھے، اور ان نکلنے والوں میں ابو بکر صدیق بھی تھے اور زبیر بن عوام بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ حمراء الاسد نامی جگہ پہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ حمراء الاسد۔ تو پھر یہ پیغام پہنچ گیا مشرکین مکہ تک، ابو سفیان کے لشکر تک، کہ مسلمان تو ہمارا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی حکمت سے ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ ہم تو ان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، ہم تو ان کو کمزور سمجھ رہے تھے، یہ ہمارا تعاقب کرنے کے لیے آ گئے۔ رو پڑ گیا۔ لیکن جب پیغام ملا تھا تب پیغام بڑا شدید تھا کہ ابو سفیان نے اپنے لشکروں میں اضافہ کر لیا ہے، قوت میں اضافہ کر لیا ہے، پلٹ کے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام خوفزدہ کرنے والا تھا، دل دہلا دینے والا بھی یہ پیغام تھا۔ تو اس موقع پہ آپ نے کیا کیا؟ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان الناس، کہ پیغام یہ آیا کہ لوگ جو ہیں قد جمعوا لکم، وہ تمہارے لیے جمع کر چکے ہیں، کیا؟ قوت۔ فخشوہم، پس تم ان سے ڈر جاؤ، ان کے پیچھے نہ جاؤ، تعاقب نہ کرو۔ فزادہم ایمانا، تو اس پیغام نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا، اس پیغام نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ کن کے ایمان میں؟ صحابہ کرام کے ایمان میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایمان بڑھتا ہے، ایمان کیا ہے؟ بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے کہا اس موقع پہ، حسبنا اللہ، ہمارے لیے کافی ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، ونعم الوکیل، اور کتنا اچھا وہ کارساز ہے، کتنا اچھا کارساز ہے وہ الوکیل، جس پہ توکل کیا جائے، جس پہ بھروسہ کیا جائے، جس پہ اعتماد کیا جائے۔
رواہ البخاری، اس حدیث کو روایت کی کس نے؟ امام بخاری نے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 4563، 4563۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کتنے عظیم کلمات ہیں، جن کو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا اور جن کو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ یہ وظائف ہیں جو مشکل لمحات میں پڑھنے چاہیے۔ جب آپ پریشان ہوں، آپ نے کسی دشمن سے خوف زدہ ہوں تو یہ پڑھیں۔ اور یہ بھی پیغام ملا کہ عقیدہ پھر کیا ہونا چاہیے کہ کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے لیکن ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کافی ہیں، جبکہ کافی ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور توکل جس پہ کرنا ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس معاملے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ فیہ مسائل، اس باب میں کئی مسائل اور احکام ہیں، کئی مسئلے معلوم ہو رہے ہیں، کئی احکام معلوم ہو رہے ہیں۔ الاولا، پہلا مسئلہ، ان التوکل من الفرائض، کہ بے شک توکل کرنا، دلی اعتماد کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، دلی اعتماد کرنا، من الفرائض، یہ فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ کیسے پتہ چلا جی کہ یہ فرض ہے؟ جو پہلی آیت ہے باب کی، اس میں کیا؟ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پہ توکل کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، دوسرا کہا جا رہا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ توکل نہیں ہوگا تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اللہ پہ توکل کرنا یہ فرض ہوا۔ کئی چیزیں فرض ہیں، ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، انہ من شروط الایمان، کہ اللہ پہ توکل کرنا یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ یعنی کہ ایمان آپ کا تب ہوگا، آپ کا ایمان تب معتبر ہوگا، قابل قبول ہوگا، اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ ہی پہ توکل نہیں کرتے تو پھر ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی شرائط میں سے ہے اللہ پہ کیا ہونا؟ توکل ہونا۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے اسی آیت سے کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، سورہ مائدہ آیت نمبر 23-23۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، تفسیر آیت الانفال، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کی تفسیر معلوم ہوئی۔ آیت نمبر 2 کون سی ہے؟ یہی جو باب ہے وعلی اللہ فتوکلوا نہیں، معذرت کے ساتھ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، اس کی تفسیر معلوم ہوئی۔ اور اس سے پتہ چلا اس آیت سے کہ ایمان والوں کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، تفسیر الآیت فی آخرہا، اس آیت کی تفسیر معلوم ہوئی جو سورہ انفال کے آخر میں ہے۔ وہ کون سی ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے، سورہ انفال آیت نمبر 64۔ تو اس کی تفسیر بھی معلوم ہوئی۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، تفسیر آیت الطلاق، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کی تفسیر معلوم ہوئی۔ وہ کیا جی؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، عظم شأن هذه الکلمہ، ان الفاظ کی شان کے عظیم ہونے کا پتہ چلا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور کتنا اچھا کارساز ہے وہ
یہ کلمات جو ہیں ان کی شان بڑی بلند ہے، اس چیز کا علم ہوا۔ تو ان کلمات کی شان کا بلند ہونا، عظیم ہونا۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، انہا قول ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الشدائد، کہ بے شک یہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کا وظیفہ ہے فی الشدائد، کن حالات میں؟ مصائب میں، سخت ترین حالات میں وہ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو یہ ہے جی ہمارا آج کا درس، جس کا تعلق اس سے ہے، توکل سے ہے۔ اور پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، پھر بھی توجہ دلاؤں گا، توکل میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، دلی اعتماد، دلی بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ پہ۔ نمبر دو، آپ کیا اختیار کریں؟ اسباب اختیار کریں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ پہ اعتماد بالکل نہیں کرتے، یہ ملحدین، دہریے، کافر قسم کے لوگ، تو یہ بھی غلط ہیں۔ اور ہمارے وہ مسلمان بھی غلط ہیں جو اللہ پہ اعتماد کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسباب اختیار نہیں کرتے، کہتے ہیں رزق خود ہی گھر میں آ جائے گا، رزق کمانے کے لیے نکلتے نہیں ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے ہمارے موضوع پہ، ابن ماجہ کی حدیث، کہ اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کون کرتے ہیں؟ پرندے، تو اللہ تم کو ایسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ فرمایا وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ توکل کس پہ کرتے ہیں پرندے؟ اللہ پہ۔ اچھا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے گھونسلے میں بیٹھ کے رزق کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، یہ حدیث کیا بتا رہی؟ صبح نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس چھت پہ اس چھت پہ رزق تلاش کرتے ہیں، اس جگہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر جو ہے اس پہ رک جاتے ہیں، ادھر رک جاتے ہیں، یہاں سے تلاش کیا رزق، وہاں سے تلاش کیا، محنت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت پہ۔ تو ہم انسانوں کا بھی بھروسہ، دلی اعتماد اللہ رب العزت پہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ان کو رزق دے رہا ہے، ایسے رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق دے، اور عقائد کی کمزوریوں سے، ایمان کی کمزوریوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور ہمارے ایمان کو روز بروز اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔